ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ترامیم صرف 2 شقوں تک ہی محدود رہے گی یا ایڈیشن ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے کل میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ جو پیپل پارٹی اتنا بول رہی ہے اس کو اکوموڈیٹ کر دیں گے، کچھ چیزیں کم کر کے اس کو اکوموڈیٹ کر دیں گے، لیکن ان کی تو بالکل ہی مان لی گئی نا، وہ تو معاملہ ہی مؤخر کر دیا گیا NFC کا۔ ان کا اعتراض تو صرف اس پہ ہی تھا نا، وہ جو ہے NFC کا، اگرچہ NFC اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں صرف ایک کلاز اس کے اندر 18ویں ترمیم سے ڈالی گئی تھی جو کہ اب ریٹین کی جائے گی، اس کو فارغ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو دیکھیے حکومت بعض دفعہ ایسی چیزیں رکھتی ہے تاکہ بارگیننگ میں کام آئے۔ تو میں نے تو آپ سے کل ہی کہا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں سے وڈرا کر لی جائیں گی اور اس کے بعد پیپل پارٹی ووٹ دے گی اور یہ ترمیم جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس ترمیم کا تعلق جو ہے نا عوام سے تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ 43 میں جو تبدیلیاں 243 میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کسی کو عام آدمیوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کہتے ہیں یا چیف آف دی ڈیفنس فورسز کہتے ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے وہ جو کیسز کا لوڈ تھا وہ ایک طرف شفٹ ہو جائے گا، دیکھیے بات یہ ہے، کیسز سنے جائیں گے۔ دیکھیے یہ بات یہ ہے، ہمارے یہاں تھیوری کی باتیں کرتے ہیں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ جو ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر معاملہ تو آپ سیاستدان اپنے معاملے خود تو طے کر نہیں پاتے، ہر بات کو عدالت میں لے جاتے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ عدالت پہ جو ہے وہ لوڈ ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، یہ آپ کی جو بنی تھی، یہ بینچ بنی ہے، آئینی بینچ، اس کو دیکھ لیں اکتوبر 2024 میں بنی تھی نا، تو یعنی 1 سال ہو گیا ہے نا، دیکھ لیں کتنے کیس وہاں سیٹل ہوئے ہیں 1 سال کے اندر۔ مجھے دیکھ کے بتائیں نا، جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، کون سے 2-3 کیسز ہوئے، تینوں کے 3 بڑے کیسز جو انہوں نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے حکومت وقت کے فیور میں گئے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کیسز کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نچلی سطح پر اپنے جوڈیشل سسٹم کو فیئر اور مؤثر کرنا ضروری ہے تاکہ کیسز کم سے کم اوپر جائیں۔ دوسرا، اگر آپ نے کیسز کم کرنے ہیں تو یہ جو سیاستدان اپنے معاملات نہ پارلیمنٹ میں طے کر پاتے ہیں نہ پارلیمنٹ کے باہر طے کر پاتے ہیں، ذرا سی بات ہو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ KP کے چیف منسٹر نے اوتھ لینا تھا، ہائی کورٹ کے پاس گئے، ہائی کورٹ نے کہا تو معاملہ طے ہوا۔ تو یہ جب تک یہ معاملے آپ نہیں کریں گے، آپ عدالت کو بنا لیں، جوڈیشل کیا کہتے ہیں، کیا یہ جو ہے جو بھی کورٹ آئینی عدالت بنا لیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جن ملکوں میں آئینی عدالتیں کام کر رہی ہیں، مثلا بہت سے یورپین ملکوں میں یہ آئینی عدالتیں کام کر رہی ہیں، لیکن وہاں اتنے کیسز نہیں جاتے، سیاستدان اپنے معاملات سیاسی عمل سے ختم کر لیتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ اوتھ لینا ہو تو آپ ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے، کچھ اور کرنا ہو تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے یورپین ملکوں کے اندر، کیونکہ وہاں پولیٹیکل کنٹروورسیز جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور بیسک سٹرکچر آف پولیٹیکل سسٹم پہ وہاں رضامندیاں موجود ہیں، ہم نے یہ نظام رکھنا ہے، یہ نظام اس طرح چلے گا اس طرح چلے گا، لہذا کیسز کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ جہاں کنٹروورسیز زیادہ ہوں، جہاں آپ کیسز ہر قدم پہ آپ کیسز فائل کرتے ہوں، اور آپ کا جو جونیئر عدالتی نظام ہے، ڈسٹرکٹ لیول کا عدالتی نظام ہے، اس میں کمزوریاں ہوں تو پھر معاملے گریونسز سیٹل نہیں ہوتے، گریونسز اینڈ تک جاتے ہیں۔ پھر تیسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیسز کی کہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے، جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، اس کے خلاف لوگوں کو بڑے گریونسز ہوتے ہیں۔ اگر کچھ فیئرنیس سے وہاں معاملات حکومت کے عوام کے جو ہے نا، جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے، ڈسٹرکٹ لیول کا خاص کر ہے جہاں سے گریونسز پیدا ہوتے ہیں، پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، لینڈ کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، انہیریٹنس کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر معاملات آپ کریں، اور پھر ایک اور کانسیپٹ موجود ہے، وہ کہتے ہیں متبادل جوڈیشل سسٹم، جو پاکستان میں بھی ٹرائی کیا گیا ہے، اب بھی پنجاب کی حکومت کوشش کر رہی ہے اس کو ٹرائی کرنے کی، تو اس سے بھی عدالتوں پہ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر پنجاب گورنمنٹ کی ایفرٹ کامیاب ہو جائے تو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو میرے نہیں خیال کہ اس امینڈمنٹ سے وہ باتیں جو آرگومنٹ میں دی جاتی ہیں نا، یہ وہ آرگومنٹ ہے جو کہ کتابیں ہوتی ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی آزادانہ حیثیت تو ہماری کورٹس کی قائم رہے گی؟
نہیں، اس میں کمپرومائز ہو جاتی ہے، اس میں بات لمبی کر نہیں سکتے اسٹیج کے اوپر. ٹھیک ہے. سلیکشن پروسیس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو. وہاں جتنی زیادہ دیکھیے آپ کے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے، جتنی زیادہ پولیٹیکل انٹرفیرنس سلیکشن میں آئے گی اتنے ہی آپ کے مسائل بڑھیں گے. یا تو آپ بات کر رہے ہیں ان ملکوں کی جہاں پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں ہے، جہاں سیاست میں زندگی اور موت کا سوال نہیں ہوتا، جہاں سیاست کے ذریعے آپ کا مستقبل یا تاریخ ہو جاتا ہے، یا آپ جیل میں ہوتے ہیں یا تخت پہ ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو جمہوری ملکوں میں ملتی ہیں. سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کبھی عدالتیں ایک دن میں 16 کیسز کی ضمانت لے لیتی ہیں، اب ضمانت نہیں لے رہی. بس تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں نا. آپ کو جو میرا آرگومنٹ ہے، حکومت کا کہا جا رہا ہے کہ انہی معاملات کے لیے تو یہ اصلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ سسٹم کو درست کیا جا سکے. اب ان اصلاحات سے کس حد تک بہتری آئے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. ڈاکٹر صاحب اب کیا ہونے والا ہے؟ اور ہم جہاں سالسوں کی بات کر رہے تھے وہاں صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی سارٹ آؤٹ کروانے کو تیار ہیں یہ معاملہ. کیا ان سے اب کوئی امید رکھی جائے؟ دیکھیں اگر سالس چاہتے ہیں معاملے کو دوبارہ شروع کرنا تو اس کا جو طریقہ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے ڈائیلاگ نہ کروائیں، بلکہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں. ان کو ایک تو سمجھائیں کہ اس کے کیا نتیجے نکل سکتے، دوسرے یہ کہ ان کے کنسرنز کیا ہیں اور ان کی مجبوریاں کیا ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے. اس کو جب تک وہ سمجھ لیں گے، اگر جو ضامن بننے کی کوشش کرتے ہیں، میں قطر اور میں ترکی کی بات کر رہا ہوں، اس میں چین بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان سے ڈائیلاگ کریں. اس کے بعد اگر کوئی اس میں کچھ امید بنتی ہے یا ان کو ان سے گفتگو کے بعد کوئی ایشورنس دینے کو تیار ہوتے ہیں، پھر پاکستان سے گفتگو کرنی چاہیے. جو وزیر دفاع کے اکارڈنگ بات چیت ثالثوں سے ہی ہو رہی تھی، وہ پہلے آتے تھے پاکستانی وفد کے بعد، پھر ان کی تجاویز لے کر وہ افغانستان کے وفد کے پاس وہ اور چیز ہے. دیکھیں وہ اس قسم کے انڈائریکٹ ڈائیلاگ تو ہوتے رہتے ہیں. جب آپ کے افغانستان کے ڈائیلاگ شروع ہوئے تھے نا، وہ بھی شروع میں انڈائریکٹ تھے، بعد میں ڈائریکٹ ہوئے تھے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اصل دو چیز جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے کنسرنز ہیں یا جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے، اس کو سمجھ کے اس میں اگر تبدیلی ایک جو ثالث یا جو بھی ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے 2 ملک یا 3 ملک، وہ اگر ان کو سمجھ سکیں اور اس میں موڈیفیکیشن کر سکیں تب تو پاکستان سے ڈائیلاگ کروانے میں فائدہ ہے. ورنہ ڈائیلاگ پاکستان کے ساتھ بیکار ہے، کیونکہ میں تو شروع سے قائل تھا کہ اس میں کچھ برآمد نہیں ہوگا. پاکستان کو 2 پالیسی بڑی کلیئر رکھنی چاہیے جو کہ اب تک انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بارڈر کنٹرول کو بہت مؤثر، بہت ایفیکٹو اور فورتھ رائٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا، اگر افغانستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے جو کہ جس طرح چمن میں ہوئی تھی ابھی 2 دن ہوئے، اگر اس قسم کی فائرنگ وہاں سے ہوتی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ کاسٹ ہے اس پالیسی کی. جہاں پاکستان یہ قیمت دے رہا ہے ٹیررزم کا شکار ہو کے کہ ان کے جو ہے نا فوجی، نیم فوجی. آپ کو لگتا ہے کہ اب افغان طالبان کی جانب سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی بارڈر پر؟ نہیں دیکھیں بڑی چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوتی، وہ چھوٹی موٹی فائرنگ وہ کر دیتے ہیں جو ہے، تو وہ اس کے امکان ہے. لیکن اگر اب وہ فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دینا ضروری ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ اس قسم کے جوکس نہیں چل سکیں گے. اور جہاں تک انڈیا کی مدد کا تعلق ہے، انڈیا کی لمیٹیشن ہے مدد کرنے کی، جو ہے وہ یہ زیادہ اسلحہ پرووائڈ کر سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جغرافی ان کو فیور نہیں کرتا، سب سے بڑا فیکٹر جو ہے. تو اس لیے طالبان کے ساتھ پاکستان کو ایفیکٹولی اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے اور ایک کنٹری کے طور پہ ڈیل کریں جس سے آپ کے مسائل ہیں، نہ کہ کوئی جذباتی فکرے جو ہمارے ہاں عام طور پہ کہے جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ گفتگو کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک فورتھ رائٹ اپروچ ہو، کلیئرٹی کے ساتھ اپروچ ہے، تو یہ معاملے بہتر ہو سکتے ہیں.